اپنے وجود کو محمدی بنا دو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، پھر حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، یہ تمہیں میرے تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، کہ اللہ پر میرے گناہوں کا اثر نہیں ہوتا، میرے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے اوپر اثر ہوتا ہے، جب اثر ہوتا ہے تو معاف کرنے میں دل نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا اور صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کے لیے ایک دمڑی نہیں چاہیے، ایک دمڑی، اپنے وجود کو محمدی بنا دو، اپنے وجود کو محمدی بنا دو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، یہ تمہیں میرے تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ ایک دیہاتی بدو کافر آیا، یا محمد، بڑے سختی نہ، کوئی آپ کو بدتمیزی سے بھی پکارتا تھا تو آپ بڑے پیار سے جواب دیتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے اوے تو گل کیویں کیتی ہے، تو جاندا نہیں میں کون ہاں، تو گل کیویں کیتی ہے۔ اور میرے نبی کو جو قاب قوسین او ادنیٰ ہیں، کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے پکارتا، آپ ہمیشہ پیار سے جواب دیتے۔ تو آپ نے کہا جی میرے بھائی فرمائیں۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو آپ نے پوچھا کیا؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں؟ کوئی ساڑا دین چھوٹا ہے، اسی کیوں کریے؟ تو آپ مسکرائے، کہا اچھا اور کیا ہے؟ اور تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اس وقت یہ سپر پاور تھیں، اے تیرے مریداں دے تے چولے پورے کوئی نہیں، چادر پوری کوئی نہیں، پیراں جتی کوئی نہیں، انہاں ایران فتح کرنا ہے، انہاں روم فتح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اور تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی کے آیا ہے؟ تو آپ تھوڑا سا مسکرائے، فرمایا میرے پیارے تو دیکھے گا ایک دن تیری زندگی لمبی ہوگی انشاءاللہ، جس کو آپ یہ کہہ دیتے تھے اس کی زندگی بڑی لمبی ہوتی تھی، تو دیکھے گا کہ یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، اور باقی رہ گیا مر کے مٹی ہو جانا، تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ آخنے لگا میں نہیں مندا، واپس چلا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، وہ کہنے لگا لے بھئی ایک گل تو ہو گئی، سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، آخر لگا اے دوئی گل بھی ہو گئی۔ پھر اپنے آپ نو آخر لگو کہ جائیں تری نہ ہو جاوے تو چلتے جاتے کلمہ پڑھ لا، وہ نوے اگا لتر پمدے پہ میں۔ تو وہ گھر چھوڑ کے مدینے آیا تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، جا کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی آتا تھا
تو صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ جٹ جا بندہ ہے انہیں پر وہ حضرت عمر کیوں کھلو جاندے. تو ایک دن انہوں نے آنکھوں میں سوال پڑھ لی. کہنے کہ میں دیکھتا ہوں تم حیران ہوتے ہو کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ میرے نبی کی محفل میں آیا تھا میں اس محفل میں موجود تھا، اور میرے نبی نے اس سے یہ بات کی، اور میرے نبی نے اس سے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل ہوگی کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ جنتی ہے، اس واسطے میں دی عزت اچ کھڑا ہو جانا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سب سے چھڑا کر اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان کی زندگی اپنا لو. دیکھیں یہ پولیس والوں کی ایک وردی ہے، یہ اگر ہندوستانی وردی پہن کے آ جائیں ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، ان کو سخت سزا دی جائے گی کہ تم دشمن کی وردی میں آئے ہو. میرے بھائیو، میرا نبی ہمیں ایک وردی پہنا گیا ہے. یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے. یہ مولانا صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے. یہ میرے نبی کا لباس ہے. میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا. میں ساری 30-35 سال سے میں نے سفید جوڑے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پہنا کہ میرے نبی کی پسند ہے. پگڑی باندھتا ہوں میرے نبی کی پسند ہے. داڑھی رکھتا ہوں میرے نبی کی پسند ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں میرے نبی نے فرمایا ہے. کسی کو جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں 54 سال ہو گئے، اور ہم ذمہ دار، اور وہ بھی راجپوت، اور وہ بھی دریائے راوی کے کنارے، راوی کے ہر دریا کے کنارے کے ذمہ دار، رسہ گیر، قاتلوں کے پناہ گیر. پولیس والوں کو پوچھ لو، ہمارا تو یہ ماحول تھا. 54 سال ہو گئے میں نے کسی کو گالی نہیں تھی، کسی کو گالی نہیں. حالانکہ میرے سارے عزیز اقارب من نہیں 100 من دی گال کر دیں، لیکن اللہ کا فضل ہے جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں، میری عمر 18 سال تھی، اب میری عمر 70 سال ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کوئی بڑا چودھری نہیں سمجھتا، کوئی بڑا علامہ نہیں سمجھتا. یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں اپنے نبی کی نقل اتار رہا ہوں کہ مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے. میں اپنے مزدوروں، اپنی بستی کے لوگوں کا خیال اپنی اولاد کی طرح کرتا ہوں. کوئی ذمہ دار کسی کو 1 روپیہ دے کے راضی نہیں ہے. میں اپنی رعایا کے بچیوں کی شادیاں کراتا ہوں، بچوں کی شادیاں کراتا ہوں. گھر بنا کے خود دیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں، ہم نے بنا کے دیے ہوئے ہیں. بیماروں کا علاج کراتا ہوں، بڑے سے بڑا آپریشن خرچ ہو سارا میں کرتا ہوں. یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ. ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، ان کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتا ہوں. دکھ درد میں ان کے لیے ایک باپ بن جاتا ہوں، ایک بھائی بن جاتا ہوں. کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. ایک ہی تو ہستی ہے جو یہاں سے ہاتھ پکڑوا دیا تو اللہ سے ملا دے گا، اگر چھڑا لیا تو پیچھے شیطان کھلوتا ہے، اور اگر پکڑا دیا تو آگے رحمان ہے. اور ایک ہستی ہے جس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا محفوظ ہے. گھوڑے بکریاں اٹھ انہاں دا سانو پتہ نہ بھی ہوئے تو کوئی ساڑے دین تو کوئی کمی نہیں آندی، لیکن میرے نبی کے جانور مجھے یاد ہیں کہ میں نے نبی کے عشق میں آپ کے جانوروں کو یاد کیا. آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا سالب. آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل. آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام ازبا، جدعا، شہبا، قصوہ. میرے نبی نے حج کس اونٹنی پہ کیا؟ قصوہ پہ حج کیا. میرے نبی نے طواف زیارت کس پر کیا؟ ازبا پہ کیا. میرے نبی نے خطبہ کون سی اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا؟ قصوہ پہ دیا. میرے نبی نے 10 تاریخ کا آخری خطبہ 11 تاریخ کا کس اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا؟ ازبا پہ بیٹھ کے دیا. آپ کے گھوڑے عسکر، آپ کے گھوڑے سکب، سبحہ، ورد، یاسوب، یعبوب، لحیف، لزاز، طراز،
یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ نے اعلیٰ سواری پہ سواری کی، اعلیٰ گھوڑے، ورد گلاب، اس کا گلاب نام کیوں تھا کہ جیسے گلاب کا پھول نظر آتا ہے سارے پھولوں میں، آپ کا گھوڑا ورد سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ آپ نے گدھے پہ سواری کی، اپنی امت کے غریبوں کو راستہ دیا۔ خچر پہ اور اونٹ پہ سواری کی، امت کے متوسط لوگوں کو راستہ دیا۔ آپ نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری کی، امت کے مالداروں کو راستہ دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ کون سی ادا ہے جو میرے نبی کی محفوظ نہیں؟ کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں ہے، واحد میرا نبی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ملتان ضلع کونسل سے اپنے بزرگوں کے وہ نام 1874 میں انگریزوں نے پہلا بندوبست مال کیا تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے۔ تو اس میں جو نام تھے میرے بزرگوں کے 19 نام تھے، جو زمینوں کے مالک تھے ان کے نام ہے، اس میں 19 نام ہے۔ مینو یاد کوئی نہیں ہوئے، 4 توتے مینو یاد نہیں ہوئے، میرا حافظہ چنگا ہے، نہیں یاد ہوئے۔ میرے نبی دی پیڑھی 80 نام ہیں، میں تمہیں ہن سننا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ کھلی کتاب ہے میرا نبی، کھلی کتاب۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن کے اللہ کو دکھا دو۔ مر جاؤنا، اللہ دی قسم ہے مر جاؤنا ہے۔ وہ میں اپنا جوان بیٹا انہاں ہتھاں نال دفن کیتا ہے، 36 سال دی عمر دا شہزادہ اپنی ہتھیں قبر وچ پایا ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ہلاکت کا گھر ہے، یہ غداری کا گھر ہے، بدیانتی کا گھر ہے، ظلم و ستم کا گھر ہے، تباہی کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، مک جانے کا گھر ہے، فنا کی جھونک ہے، آباد ہمیشہ نہیں، اسے ایک دن مٹنا ہے، اسے ایک دن مرنا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اے سارا قرآن بول رہا ہے یہ مٹ جائے گا، یہ جہان برباد ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ایک نیا جہان آباد ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، پھر ہم ایک نئی زمین پیدا کریں گے، نیا آسمان بنیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب کو میں اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا میری عدالت میں، یہ دنیا کی عدالتیں ظالم ہیں، میری عدالت میں ظلم نہیں ہوگا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب طاقتور رب کے سامنے ہوگے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے مجرم ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ تو بھائیو اپنے نبی کے غلام بن جاؤ، ایسا وفادار لے آؤ، پھر چھوڑ دینا۔ اور اگر میرے نبی جیسا کوئی وفاؤں والا نہیں ہے تو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کے غلام بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ۔ میدان محشر میں ماں کہے گی پتر تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے، بیٹا کہے گا اماں تو میری کچھ نہیں لگنی ہے، باپ کہے گا بیٹا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، بیوی کہے گی خامن سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی،
ابراہیم کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا میری جان بچا۔ ایک ہستی، ایک نبی، ایک رسول، ایک رسول، ایک حبیب، ایک میرے رب نے کتنے نام رکھے اپنے محبوب کے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، رحمت للعالمین، بشیرا و نذیرا، مزمل، مدثر۔ کتنے نام سناؤں؟ یہ اللہ نے رکھے ہیں محبت سے۔ ماں ہوتی نا، ماں وہ بچے کو صرف اسلم اسلم نہیں کہتی، میرا اسلم میرا اسلم کہتی، میرا چاند میرا تارا میرا لڈو میرا پیڑا، وہ میں کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا لڈو میرا پیڑا ہیں۔ یہ اتنے نام کیوں لیتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اسلم، اکرم، احسان، تو اس میں سے وہ محبت گزرتی نہیں، تو پھر وہ کئی سوراخ کرتی ہے اور اس میں سے محبت کو نکالتی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کا نام صرف محمد نہیں رکھا، محبت زیادہ ہے تو اس نے کئی نام بنا دیے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، بشیر، نذیر، رحمت للعالمین، بشیرا و نذیرا، مزمل، مدثر۔ اتنے نام اللہ نے اپنے محبوب کے رکھ دیے کہ محبت کو کراس کرنا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے علاقے کے لوگ بیٹھے ہو، میں سب سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نے کسی سے کی ہے ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے، نہ ہی میں نے اس دین کے نام پہ کوئی اپنا پیسہ بنایا ہے۔ جو میرا باپ مجھے زمین دے گیا تھا، ایک مرلہ اس سے اوپر میں نے زمین نہیں بنائی، میں اسی پر ہوں۔ میں نے دین کو بیچا نہیں، میں نے دین کو بیچا نہیں، اور میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وپاری نہ بنا دینا، میں تیرے دین کا وپاری نہ بنوں، تیرے دین کا پھیلانے والا بنوں، تیرے نام کو۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب آپ محرم ہمارے پاس گزار دیں، 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کرنے کا مطلب پتہ نا تمہیں ہیں؟ وہ دسو تو صحیح، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ٹھیک؟ میں کہا میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں۔ میں نے کہا میں نے کبھی میرے لیے سارا سال محرم ہے، میں سارا سال اہل بیت کے گیت گاتا ہوں، میرے لیے تم مجھے کیا دو گے؟ اس سے زیادہ تو خود میرے پاس ہے۔ میں اس گھر سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں، وہ قیامت کے دن سودا کروں گا، آج سودا کر کے میں کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین، میرے دل کے ٹکڑے حسن حسین، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، میری آنکھوں کی رونق حسن اور حسین۔ کبھی بازوں پہ اٹھایا، کبھی کندھوں پہ اٹھایا، کبھی نماز میں سبحان اللہ سجدہ جو کیا اتنا لمبا کیا کہ صحابہ سمجھے آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود پیچھے تھے بالکل، تو انہیں سر چایا ایک چکر کی یہ فوت ہو گئے ہیں یا کوئی اور چکر ہے؟ دیکھا تو حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے آپس میں گپیں لگا رہے تھے اور میرا نبی سجدے کو لمبا کر رہا تھا۔ قربان جاؤں سوار پر اور قربان جاؤں سواری پر، کیا سواری تھی، کیا سوار تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے ایسے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے یہ ہاتھ یہیں رکھا اور اس کو اس طرح کیا، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا۔ جب تک حسن حسین کمر پہ بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب آپ نے نماز پوری کی تو دونوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی دکھ نہ دینا، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنے بڑے دکھ ان پہ آنے والے ہیں، تو انہیں کبھی دکھ نہ دینا۔ پر ہکنوں نہ وڑ چھڑیا، ہکنوں زہر نال تڑفا کے مار چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سے پیار کرو، اللہ کے نبی سے پیار کرو، اللہ کے نبی کی اولاد سے پیار کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بس گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، آپ کا گزر ہوا تو آپ آگے بڑے ان کو پکڑنے کے لیے، وہ لاڈ میں آگے بھاگ پڑے، آپ بھی پیچھے بھاگ پڑے۔ جی میں بڑا بندہ چھوٹے بچے تھے، مگر نپو بھائی پھدو بھائی، نپو بھائی پھدو بھائی، تو آپ یہ کھیل کھیلتے رہے آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، میں تو بڑا بڑا پلوان ہوں۔ آخر آپ نے جا کے یہ پکڑ لیا، یہاں سے پکڑا، اٹھایا، ہونٹوں کو چوما اور اس کے بعد کہا یا اللہ انی احبہ فاحبہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر۔ اور پھر فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ بھلا نماز میں بھی کوئی اس طرح
بچوں کو کمر پہ بٹھا، فرض نماز با جماعت نماز. کوئی ساڑھے جا صوفی ہوئے گا تو اتو ہی یہیں کر کے تھپڑ مارے گا، ہے بے وقوف جو میری نماز خراب کر رہے ہیں. اور پھر میرے نبی آئے ہے کیا سناؤں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، دونوں بچے آ جاتے تھے تو آپ پاؤں ایسے کر لیتے تھے، کھول لیتے تھے. تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا. آپ پاؤں کھول لیتے تھے تو یہ کراسنگ شروع ہو جاتی تھی. وہ ادھر آتے یہ ادھر جاتے، پھر وہ ادھر آتے یہ ادھر جاتے. جب تک آپ قیام میں کھڑے ہیں یہ دونوں بچے یہ کراسنگ کرتے رہتے تھے. ایک بھائی ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے. اور آپ جب تک وہ یہ کھیل کھیلتے رہتے تھے آپ نماز کو لمبا کرتے رہتے تھے. یہ میرے نبی کا پیار تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور امت نے انہیں ذبح کر دیا. بھائیوں، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کے اہل بیت سے پیار کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت دی تو بس کام سیدھا ہے، کام سیدھا ہے.